बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं किचन में भी जा रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, क्लीनिंग भी कर रही हूँ। किसके लिए? सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए। आज का जो दिन है ये टोटली मेरे हस्बैंड के लिए है। सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ मैंने करना है सब कुछ आज उनके लिए करूँगी, क्योंकि रमज़ान में मैंने जो कुछ भी करना था रमज़ान के महीने के लिए किया और अब उनके लिए करना है, क्योंकि वो भी रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। इसलिए मैंने उनका जो बेड था, जो रूम था, जो उनके लिए जाइन माज था, जो उनकी तस्वीर थी, कपड़े थे, उनके खाने मैंने आज कितनी 3-4 डिशेस जो हैं वो मैं उनके लिए बनाई हैं। तो आज इस पे बात भी करेंगे। और जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करते वो वीडियो को ज़रूर देखें और अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट भी करें और हस्बैंड भी करें, उनके एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखें, ताकि हमारे घरों में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते। हम छोटे छोटे इस तरह के काम करके हम खुशी भी दे सकते हैं, ख़ुद भी खुश रह सकते हैं, हस्बैंड के लिए अपने हस्बैंड के दिल में अपने लिए मोहब्बत जो है वो भी पैदा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इधर सारे टोटली कपड़े जो थे मैंने उनके ले लिए, उनको वॉश किया। वॉश करने के बाद फिर मैंने उनको प्रेस करके ऑल टू जेड जितने भी थे मैंने उनके पूरे रमज़ान के लिए रख दिए, ताकि रमज़ान में ना वो मुझसे दोबारा पूछेंगे मेरे कपड़े फ़लाँ किधर है, मैंने जुमे के लिए जाना है, मैंने आज ऑफिस के लिए जाना है, तो मैंने क्यों नहीं कुछ पहना, ये कुछ बाहर का भी। तो ये इसलिए मैंने सब कुछ किया। और मैं भी ज़री बात हाउस वाइफ हूँ, कभी इतना नहीं भी याद रहता, खुद भी बातें करनी होती है। अगर इन कामों में मसरूफ़ है तो खुद की इबादत जो है वो मिसिंग में चली जाती है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद भी दिल खोल कर अल्हम्दुलिल्लाह हम इबादत करें, और अपने हस्बैंड की इसलिए पहले से हम सारी तैयारियाँ जो हैं रमज़ान की भी की हैं, और जितनी भी शॉपिंग वो भी सारी ग्रॉसरी जो है वो भी सारी हमने कर ली है, और जितना कुछ भी और भी करना था सब कुछ हमने कर लिया है। और अब मैं अपने हस्बैंड के लिए मैंने बोला 3-4 दिन आगे हैं अब रमज़ान आने में, तो उनसे पहले उनकी भी जो कुछ मैंने उनके लिए का वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने उनके लिए ये सब कुछ रेडी किया है। रेडी करने के बाद मैं आपको इधर ये भी बता दूं कि जो औरत के हकूक़ और साथ साथ रेसिपी जो होगी वो आप मेरी देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रही होंगी, तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम थोड़ी सी इस्लामी बातें भी करते हैं, ताकि हम एक दूसरे के लिए एक अच्छी वाइफ और अच्छे हस्बैंड जो हैं, और अच्छी जो वाइफ हैं जिसकी वो सब बन सके, अच्छे हस्बैंड भी बन सकें। तो इधर मैं आपको बता देती हूँ कि औरत जब तक उसकी शादी नहीं होती वो अपने माँ बाप की बेटी कहलाती है। जब शादी हो जाने के बाद औरत अपने शोहर की बीवी बन जाती है। अब वो बेटी तो जारी पैदा पहले माँ बाप की थी, अब वो एक शोहर की वाइफ भी बन गई। और अब इसके फ़राइज़ में इसकी ज़िम्मेदारियाँ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अनमैरिड होती है उस वक्त कोई इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती, शादी के बाद फिर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं जी। वो तमाम हकूक़ व फ़राइज़ जो बालिग होने के बाद जो औरत पर लाजिम हो गए थे, अब इन शोहर के अलावा शोहर के हकूक़ का भी बहुत बड़ा बोझ औरत के सर पर आ जाता है, जिसका अदा करना हर औरत के लिए बहुत ही बड़ा फरीज़ा है। याद रखो कि शोहर के हकूक़ को अगर औरत ना अदा करेगी तो उसकी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। सारी बात है, उसने उसका शोहर है, उसने उसका हक अदा हकूक़ जितने भी हैं वो उनको सर अंजाम देना होता है, और आखिरत में वो दोज़ख की बढ़ती हुई आग में जलती रहेगी अगर हकूक़ अदा नहीं करेगी तब। और इसकी कब्र में सांप बिच्छू इसको डसते रहेंगे, और वो दोनों जहान में ज़लील व ख़वार इस तरह के अज़ाबों में गिरफ़्तार रहेगी। इसलिए शरीयत के हुक्म के मुताबिक हर औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने शोहर के हकूक़ को अदा करती रहे, और उम्र भर अपने शोहर की फरमा बरदारी खिदमत गुज़ारी करती रहे। आगे हम चलते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि शोहर के हकूक़ जब अल्लाह ताला ने अपने शोहर को बीवियों पर हाकम बनाया है और बहुत बड़ी बुजुर्गी दी है, इसलिए हर औरत पर फ़र्ज़ है कि वो अपने शोहर का हकूक़ माने और खुशी खुशी अपने शोहर के हर हुक्म की ताबेदारी करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने शोहर का बहुत बड़ा हक बनाया है। याद रखो कि अपने शोहर को राज़ी खुशी रखना बहुत बड़ी इबादत है, और शोहर को नाखुश और नाराज़ रखना बहुत बड़ा गुनाह है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं खुदा के सिवा किसी के लिए सजदे करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वे अपने शोहरों को सजदा करती रहें। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जिस औरत की मौत ऐसी हालत में आए कि मरते वक्त इसका शोहर इससे खुश हो, वो औरत जन्नत में जाएगी। और ये भी फरमाया, और दोनों ख़ानदान लड़ झगड़ कर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। औरत को चाहिए कि शोहर की आमदनी की हैसियत से ज़्यादा खर्च ना मांगे, ये चौथी नसीहत आ गई है, बल्कि जो कुछ मिले इस पर सब्र शुक्र के साथ अपना घर समझकर हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करें। अगर कोई
زیور یا کپڑا یا سامان پسند آ جائے تو شوہر کی مالی حالت میں ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کو لا کے دے سکے تو کبھی بھی ہرگز شوہر سے اس کی فرمائش نہ کرے، اور اپنی پسند کی چیزیں نہ ملنے پر کبھی ہرگز کوئی شکایت نہ کرے، نہ غصہ سے منہ پھلائے، نہ تانے مارے، نہ افسوس کے ظاہر کرے، بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے کسی چیز کی فرمائش ہی نہ کرے، کیونکہ بار بار کی فرمائشوں سے عورت کا وزن شوہر کی نظر میں گھٹ جاتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر خود ہی پوچھے کہ میں تمہارے لیے کیا لاؤں، تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کر اپنی پسند کی چیزیں طلب کر لے، اور جب شوہر کوئی چیز لائے تو وہ پسند آئے یا نہ آئے مگر عورت کو ہمیشہ یہی چاہیے کہ وہ اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ ایسا کرنے سے شوہر کا دل بڑھ جائے گا اور اس کا حوصلہ بلند ہو جائے گا، اور اگر عورت نے شوہر کی لائی ہوئی چیزوں کو ٹھکرا دیا اور اس میں عیب نکالا، اس کو حقیر سمجھا، تو اس سے شوہر کا دل ٹوٹ جائے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر کے دل میں بیوی کی طرف سے نفرت پیدا ہوگی اور آگے چل کر جھگڑے لڑائی کا بازار ختم ہو جائے گا اور میاں بیوی کی شادمانی مسرت کی زندگی خاک میں مل جائے گی۔ عورت کو لازم ہے کہ اپنے شوہر کی سیرت پر تانا نہ مارے، نہ کبھی شوہر کی تحقیر اور نہ اس کی ناشکری کرے، اور ہر کبھی بھول کر بھی اس قسم کی جلی ہوئی بولیاں نہ بولے کہ ہائے اللہ میں اس گھر میں سکھی نہیں، ہائے اللہ، ہائے میری تو ساری زندگی مصیبت میں ہی گئی، اس اجڑے گھر میں آ کر میں نے کیا دیکھا، میرے باپ نے مجھے باڑ میں جھونک دیا کہ مجھے اس گھر میں بیاہ دیا، مجھے کیا اس گھر میں آ کر کوئی آرام ملا ہے، کوئی مجھے کچھ نہیں نصیب ہوا، ہائے میں یہ کس چکر میں اور دلدل میں پھنس گئی ہوں، مجھے بیاہ دیا ہے۔ اس گھر میں تو ہمیشہ الو ہی بولتا ہے۔ اس قسم کے تانوں اور کوسنے سے شوہر کی دل شکنی یقینی طور پر ہوگی، جو میاں بیوی کے نازک تعلقات کی گردن پر چھری پھیر دینے کے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ شوہر اس قسم کے تانوں اور کوسنوں کو سن کر عورت سے بیزار ہو جائے گا اور محبت کی جگہ نفرت، عداوت کا ایک ایسا خطرناک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا کہ میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات کی ناؤ ڈوب جائے گی، جس پر تمام عمر پچھتانا پڑے گا۔ مگر افسوس کہ عورتوں کی عادت بلکہ فطرت بن گئی ہے کہ وہ شوہروں کو تانے اور کوسنے دیتی رہتی ہے اور اپنی دنیا آخرت کو تباہ برباد کرتی رہتی ہے۔ حدیث شریف بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں بکثرت جہنم میں نظر آئیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں دو بری خصلتوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ عورتوں دوسروں پر بہت زیادہ تان لان کرتی رہتی، دوسری یہ کہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی رہتی۔ چنانچہ تم عمر بھر ان عورتوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرتے رہو، لیکن اگر کبھی ایک ذرا سی کمی تمہاری طرف سے دیکھ لیں تو یہی کہیں گی کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو بالکل یہ تو بات سچ ہے، ہم ایسے کرتے ہیں سب ویمن۔ بیوی کو لازم ہے کہ ہمیشہ اٹھنے بیٹھنے بات چیت میں ہر حالت میں شوہر کے سامنے باادب رہے اور اس کے آزاد اکرام کا خیال رکھے۔ شوہر جب کبھی بھی باہر سے گھر میں آئے تو عورت کو چاہیے کہ سب کام چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہو اور شوہر کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی مزاج پرسی کرے اور فوراً ہی اس کے آرام راحت کا انتظام کر دے اور اس کے ساتھ دل جوئی کی باتیں کرے، اور ہرگز ایسی کوئی بات نہ سنائے، نہ کوئی ایسا سوال کرے جس سے شوہر کا دل دکھے۔ اگر شوہر کو عورت کی کسی بات پر غصہ آ جائے تو عورت کو لازم ہے کہ اس وقت خاموش ہو جائے اور اس وقت ہرگز کوئی ایسی بات نہ بولے جس سے شوہر کا غصہ اور زیادہ بڑھ جائے، اور اگر عورت کی طرف سے کوئی قصور ہو جائے تو شوہر غصے میں بڑھ کر عورت کو برا بھلا کہہ دے اور ناراض ہو جائے تو عورت کو چاہیے کہ خود روٹھ کر اور گال پھلا کر نہ بیٹھی رہے، بلکہ عورت کو لازم ہے کہ فوراً ہی عاجزی اور خوش شام کر کے شوہر سے معافی مانگے اور ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر جس طرح وہ مان لے اسے منا لے۔ اگر عورت کا کوئی قصور نہ ہو بلکہ شوہر کا ہی قصور ہو، جب بھی عورت کو منہ بنا کر اور بگاڑ کر بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ شوہر کے سامنے عاجزی انکساری ظاہر کر کے شوہر کو خوش کر لینا چاہیے، کیونکہ شوہر کا حق بہت بڑا ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اپنے شوہر سے معافی تلافی کرانے میں عورت کی کوئی ذلت نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کے لیے عزت
فخر کی بات ہے کہ وہ معافی مانگ کر اپنے شوہر کو راضی کر لے۔ عورت کو چاہیے، یہ آگے سے 8 نمبر نصیحت شروع ہو گئی ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس کی آمدنی اور خرچ کا حساب نہ لیا کرے، کیونکہ شوہروں کے خرچ پر عورتوں کے روک ٹوک لگانے سے عموماً شوہروں کو چڑچڑاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے اور شوہروں پر غیرت سوار ہو جاتی ہے کہ میری بیوی ہو کر مجھ پر حکم جتاتی ہے اور میری آمدنی خرچ کا مجھ سے حساب کرتی ہے۔ اس چڑ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ میاں بیوی کے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے کہیں آنے جانے پر روک ٹوک نہ کرے، نہ شوہر کے چال چلن پر شبہ اور بدگمانی کرے، کہ اس سے میاں بیوی کے تعلقات میں فساد خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور خواہ مخواہ شوہر کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تک نمبر 9 پہ ہے یہ کہ نصیحت ہے کہ جب تک ساس اور سسر زندہ ہیں، عورت کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کی بھی تابعداری اور خدمت گزاری کرتی رہے۔ یہ تھی میری اسلام کے بارے میں نے کچھ تھوڑا بہت آپ کو بتایا ہے، اور یہ جو ریسپیز جتنی بھی ہیں میں نے بنائی ہیں، اور بھی بہت زیادہ تھی، اور میں نے مٹن جو تھا وہ بھی بنایا تھا، لیکن ریسپی بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور میں نے ساتھ نان تھے وہ بھی میں اس میں ایڈ نہیں کر سکی، ساتھ سمپل بریڈ جو ہوتا ہے گھر کا وہ بھی تھا۔ میں نے بولا چلے سمجھتے ہیں کہ آج ہسبینڈ کی دعوت ہی ہے، کیونکہ انہوں نے پھر 1 منتھ اللہ تعالیٰ کے بس دین میں لگے رہنا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی جو ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہو، پلیز اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور جو کچھ اس ویڈیو میں بتایا ہے اس پہ عمل بھی ضرور کیجئے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میری شادی کو ہو گیا کتنے زیادہ سال، لیکن آج تک ہم دونوں میں فائٹ جھگڑا کبھی نہیں ہوا۔ لوگوں کی باتیں سنتے بہت ہی حیران رہ جاتی ہوں۔ وہ فائٹ لڑائی آپ کو پتہ جھگڑے تو اسی بات پہ جب ہم لسن نہیں کرتے، سنتے نہیں، آگے سے تکرار کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ فار ایگزامپل کہہ بھی دیتے ہیں یہ اب دن ہے تو بول دے ٹھیک ہے، دن ہے بول رہا آتا ہے تو بول رہا آتا ہے، جو وہ کہہ دیں بس ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ایسے بھی زندگی چلتی ہے۔ تو یہ میرے پاس جو ایگ ہیں، یہ بھی آپ لوگوں نے پوچھا یہ کون سے، یہ کوئل کے ایگ ہیں، تو یہ بھی ہین کی طرح ہی ہوتے ہیں، سیم ٹو سیم، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ ان کا میں نے بولا تھے جو ان کو بھی تھوڑا میں ان کے اس میں فرائی کر لیتی ہوں اور ساتھ رکھ لیتی ہوں ان کو بھی۔ تو یہ ایگ کوئل کے ایگ تھے، ان کو میں نے فرائی کر لیا ہے، اور یہ میں نے بریک فاسٹ میں ان کو بنا کے دیے تھے۔ ساتھ میں نے گرین ٹی کا کپ دے دیا، اور یہ 3 سے 4 ایگ تھے یہ دے دیے، ساتھ سمپل میں نے جو سلائس تھے 2 انہوں نے وہ ساتھ لے لیے، اور ان کا بریک فاسٹ جو تھا وہ اس کے ساتھ واج کر گئے تھے، اور ساتھ بس ایسے پھر میں نے شوگر کے لیے تھوڑا کیک بھی منگوا لیا کہ بچے ہیں چلے وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ ایک ہی کیک تھا، اس کے اندر یہ 3-4 قسم کے ہوتے ہیں، تو پھر میں نے یہ بڑے والا یہی منگوا لیا تھا۔ تو اور پھر ساتھ میں نے اینڈ پہ یہ کافی کے 2 کپ تھے، پھر ایک اپنے لیے بنایا اور ایک ان کے لیے میں نے ریڈی کیا تھا۔ تو چلتی ہوں، تو بھی یاد رکھنا میں پھر لوٹ کے بہت ہی پیارے سے ویڈیو کے ساتھ، تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک پلیز ضرور کر دیا جائے گا۔ کافی میں نے ریڈی ہے جو منگوائی ہے، بس میں نے اس کا پیکٹ کھولا اور اس کے اندر بس ڈال کر کپ میں تو پانی اس میں ڈال دیا تھا، ایڈ کر دیا، بوائل واٹر تھا وہ کر دیا، اور ساتھ میں نے بس مکس کر لی، ان کے لیے بنایا کپ اپنے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بائے۔